12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 101 102 101 102 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، تو ان کے معبود التی یدعون من دون اللہ من شیء، جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب تمہارے رب کا حکم آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں عذاب اور ہلاکت میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ عدل اور انصاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے قوم کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے، پھر ان برے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر اس عذاب کو لازم کر لیتی ہے۔ بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بت نفع پہنچانے میں اور نقصان دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کافروں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت یہ بت نہ تو انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے اور نہ کوئی مصیبت ان سے دور کر سکیں گے۔ چنانچہ جب وہ اپنے عقیدے کو حقیقت کے خلاف پائیں گے تو اس وقت ان کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا، لیکن تب اس عقیدے کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یوں دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ وہ خسارے میں رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی امتوں نے جب اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس سے ان کی جڑوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا گیا، اور چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس لیے دنیا میں ہی ان پر عذاب آیا۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ وہ عذاب گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ اب بھی جو کوئی ان کی طرح ظلم کرے گا تو اس پر بھی
ویسا ہی عذاب نازل ہوگا۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے، نیز جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے، تاکہ وہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایسا عذاب نازل نہ ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ